السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے جو ان سے ہمارے ڈراپ شپنگ میتھڈ کے اندر آرڈرز آئیں گے ہمیں، وہ ہم لوگوں نے فلفل کیسے کرنے ہیں، یعنی کہ ہم نے وہ آرڈرز جو ہیں وہ آگے جا کے کیسے پلیس کرنے ہیں، اپنے بائرز تک اپنے چیز جو ان سی ہے وہ کیسے پہنچانی ہے۔ دیکھیں پچھلے لیکچرز میں آپ کو ہم لوگوں نے جو چیزیں کور کی ہیں میں تھوڑا سا دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دوں۔ ہم نے سب سے پہلے اکاؤنٹ کریشن دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اکاؤنٹ کریشن کے بعد پروڈکٹ ہنٹنگ دیکھ لی کہ پروڈکٹ ہم نے ہنٹ کیسے کرنی ہے، ہمارے اکاؤنٹ کا اوور ویو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی، ہم نے اس کے بعد پروڈکٹ جو سی ہے وہ لسٹ کر لی، لسٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے بائی باکس ون کر کے ہم نے اس کے اوپر آرڈرز لے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آرڈرز لینے کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب آرڈر پلیس کیسے کرنے ہیں، ہم نے اب آگے اپنے بائر کو چیز کیسے بھجوانی ہے۔ تو آج ہم وہ چیز کور کریں گے انشاءاللہ اپنے آج کے لیکچر میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ ہمارا یہاں پہ آرڈرز میں آ رہا ہے لکھا ہوا مینیج آرڈرز، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم کلک کریں گے۔ اچھا، اب مینیج آرڈرز میں آنے سے ہمیں یہاں پہ شو کروا رہا ہے جی کہ 3 آرڈرز جو سے ہمارے ابھی انشپڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی آرڈر آپ کو آتا ہے تو وہ آدھے گھنٹے کے لیے پہلے پینڈنگ کے اندر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پینڈنگ کے اندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ امیزون آپ کے بائر کو دیتا ہے کہ وہ والا آرڈر جو سا ہے وہ کینسل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ آرڈر نہیں کینسل کرتا تو وہ آپ کا انشپڈ میں آ جاتا ہے، پھر آپ اس کو پلیس کرتے ہیں، اس کی ٹریکنگ دیتے ہیں، شپمنٹ جو سی ہے وہ یہاں سے کنفرم کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے جو سے آرڈر ہیں وہ آپ کے شپ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میرے شپ میں یہ آرڈر شو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم انشپڈ والے جو آرڈرز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آرڈرز کیسے پلیس کرنے ہیں۔ اب یہ ہمارے جیسے 3 آرڈر ایک ہی پروڈکٹ کے آئے ہیں، مجھے اس میں سے ہم یہ والا پلیس کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کو میں نے جیسے کہ جب ہم نے پروڈکٹ لسٹ کی تھی تو آپ کو میں نے ایس کے او کے بارے میں سب سے پہلے بتایا تھا کہ ہم ایس کے او لکھتے ہوتے ہیں پروڈکٹ لسٹنگ کے دوران، کہ جب ہمیں کل کو آرڈر آئے تو ہمیں ہماری پروڈکٹ ڈھونڈنے میں آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ کا ایس کے او لکھا ہوا، ہم نے یہ پروڈکٹ کو جو ایس کے او ہے ہم نے آئٹم نمبر سیم سے، مطلب کہ اس سے لکھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیم کی پروڈکٹ ہے اور یہ آئٹم نمبر ہے اس کا۔ یہ آئٹم نمبر ہم کاپی کریں گے، سیم پہ آئیں گے، یہاں پہ آ کے ہم اپنا یہ آئٹم نمبر پیسٹ کر کے انٹر کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، یہ اس نے ہماری پروڈکٹ شو کرا دی ہمیں کہ آپ کی یہ پروڈکٹ ہے۔ اب اس میں 4 پیک جو سی ہے وہ پک اپ ان کلب ہے صرف، اور 12 پیک جو سی ہے وہ شپ دس آئٹم ہے، یعنی کہ 4 پیک اگر ہم نے لینی ہے تو وہ ہمیں وہاں سے فزیکلی جا کے خریدنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم نے 12 پیک لینی ہے تو ہم 12 پیک گھر بیٹھ کے یہاں سے بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ تو میں نے 12 پیک والی لسٹنگ کی ہوئی تھی، تو اب 12 پیک کا آرڈر جو سا ہے وہ پلیس کرتے ہیں۔ اس پہ اب ہم نے شپ دس آئٹم کے بٹن پہ کلک کرنا، اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو ویو کارٹ کرنا، ویو کارٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے کارٹ کے اندر چیک کرنا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ اپنے بائر کو، جو یہ والا آپ کا بائر ہے اس کو بھیجنی ہے، وہ صرف وہی میچ کر رہی ہے، سیم ہی ہے، یا اس کے علاوہ یہاں پہ کارٹ کے اندر کوئی اور چیز ایڈ تو نہیں ہوئی۔ اگر ایڈ ہوئی ہے تو آپ نے اس کو اس بٹن سے یہاں سے اس کو ریموو کر دینا ہے۔ اچھا، اور ایک چیز یہاں پہ اور آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کو کتنی کوانٹٹی کا آرڈر آیا ہے۔ اب یہ جیسے کہ پروڈکٹ ہے گلاس کلینر ہے، اس میں 12 پیک ہیں، 12 کینز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک کوانٹٹی کا آرڈر ہے، یعنی کہ اس نے میرے سے 12 کینز منگوائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ 2 لکھا ہوا آئے گا تو میں یہاں سے اس کو 24 بھیجوں گا، مطلب کہ میں یہاں پہ سیم پہ آ کے یہ جو اپنی کوانٹٹی ہے اس کو میں یہاں سے 2 کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے ہر آرڈر پہ اپنی کوانٹٹی جو سی ہے وہ بھی چیک کرنی ہے کہ آپ کو کتنی کوانٹٹی کا آرڈر آیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ 1 کوانٹٹی کا آرڈر ہے، اس کو میں یہاں پہ 1 کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو بگین چیک آؤٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، بگین چیک آؤٹ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے نیکسٹ پیج کے اوپر جو سا ہمارا شپنگ ایڈریس ہے، جو ہمارے بائر کا ہے، جو ہم نے اپنے بائر کا سیم کلب کو ایڈریس دینا ہے وہ یہاں پہ ہم دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو چینج پہ کلک کریں گے،
ایڈٹ پہ کلک کریں گے. یہاں پہ ہم جو سا ہے اپنے بائر کا ایڈریس جو سا ہے فل کریں گے. اب امیزون پہ آ گئے ہم لوگ. یہ ہمارا امیزون پہ ہمارے بائر کا ایڈریس آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب ہم اس کو کاپی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو آپ کاپی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. نیم آ گیا. یہ اس کا اسٹریٹ ایڈریس آ گیا. یہ ہم اس کا اسٹریٹ ایڈریس کاپی کرتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے یہ کرونا سی اے, اور یہ اس کا یہ مطلب کہ اس کی سٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی اسٹیٹ ہے, اور یہ اس کا زپ کوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اس کا یہ فون نمبر آ گیا. اچھا, اب آپ کو اگر سیم کلب خود بخود آپ کو آپشن شو کروا دے کہ یہ جو آپ نے اوپر رزلٹ پٹ کیا ہے یہ میرے پاس اس اسٹیٹ اور سٹی کے اندر میرے پاس شو ہو رہا ہے, تو آپ اس پہ سمپلی کلک کر کے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں. وہ آٹومیٹکلی آپ کا سٹی, اسٹیٹ اور زپ کوڈ جو ہے وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر دے گا. اگر نہیں تو آپ نے یہاں سے اس کو مینولی کاپی کر کے یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دینا. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی اپنی سٹی ڈالیں گے, اسٹیٹ ڈالیں گے, زپ کوڈ ڈالیں گے, اور لاسٹ پہ جو ہمارا فون نمبر ہے اس کو آپ کاپی کریں گے. اچھا, فون نمبر آپ نے ہمیشہ جو سا ہے سیم کے اوپر یا کاسکو کے اوپر +1 کے بغیر کاپی کرنا ہے. +1 کے ساتھ کاپی نہیں کرنا. یہ آپ کا نمبر آ گیا. ٹھیک ہے, +1 کے ساتھ آپ کاپی کریں گے تو وہ یہاں پہ +1 لکھ دے گا, لیکن یہ جو 3 ہے وہ ریموو ہو جائے گا بیچ سے آٹومیٹیکلی. تو آپ کو پھر وہ جو نمبر ہے وہ آپ کا انویلڈ ہو جاتا ہے, وہ صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہاں پہ ہم اس کو سیو کریں گے. ٹھیک ہے, سیو کرنے کے بعد ہم نے اچھا یہ اب میری ممبرشپ لگی ہوئی ہے. آپ کو پچھلے لیکچر میں نے بتایا کہ ہم نے سیم کلب کی جو ممبرشپ ہے وہ کیسے پرچیز کرنی ہے. تو جو ہم نے جی میل اور پاسورڈ وہاں پہ ڈیورنگ پرچیزنگ ممبرشپ ہم لوگوں نے جو ای میل اور پاسورڈ دیا تھا وہی ہم یہاں پہ ڈال کے اس کو سائن ان کریں گے. یہ یہاں پہ اب وہ جو سا ہمارا ایڈریس ہے وہ چینج ہو گیا. اب یہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے ایڈریس کو ویریفائی کرنا ہے کہ جو ایڈریس ہمارا امیزون کے اوپر ہمارے بائر نے ہمیں دیا ہے وہ والا, اور جو سیم کلب کے اوپر فائنلائز ہو کے ایڈریس آیا وہ والا سیم ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو سا ایڈریس ہے یہ بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈریس اوکے ہو گیا. نیچے میرا جو سا پیمنٹ میتھڈ ہم لوگوں نے جب ممبرشپ بائی کی تھی تو اس کے درمیان جو ہم لوگوں نے اپنا کریڈٹ کارڈ اٹیچ کیا تھا سیم کے ساتھ, وہی بائی ڈیفالٹ یوز ہو رہا ہے. اگر آپ لوگ مطلب ممبرشپ بائی کرنے کے بعد اپنا کارڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کارڈ کر کے یہاں پہ ایڈ کر کے یہاں پہ آپ اپنا جس طرح ہم نے ڈیٹیلز دی تھی اس پہ ڈیورنگ ممبرشپ پرچیزنگ, ویسے ہی آپ اپنی ڈیٹیلز یہاں پہ دوبارہ دے کے اس کو سیو کر کے اس کارڈ کے تھرو آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ابھی اس کو میں ڈن کرتا ہوں ادھر سے. اب لاسٹ اسٹیپ میرا یہ ہے جی, یہاں پہ میں نے آرڈر کا ایڈریس میچ کر لیا, نام میچ کر لیا, اور پلیس آرڈر پہ کلک کر دیا. لیں جی, یہ میرا جو آرڈر ہے پلیس ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں نے ایک کام کیا کرنا ہے, میں نے اس کو اتنا جو ہے اس کا حصہ اس کو یہاں پہ کاپی کرنا ہے اور میں نے یہاں پہ آ کے سیو کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سیلر نوٹ کے اندر میں نے یہ سارا حصہ کاپی کر کے یہاں پہ آ کے سیو کر دینا ہے. اب میں اس کا فائدہ کیا ہے یا یہ کیوں ضروری ہے وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی سمجھ لگ جائے گی اس چیز کی کہ یہ چیز جو سی میں نے کی ہے کاپی کرنے والی یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. سب سے پہلا تو یہ دیکھیں, ہم لوگ جب یہاں پہ اپنے آرڈرز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, اب سپوز کہ یہ 3 آرڈر کچھ بھی نہیں ہے ابھی. آرڈرز جب آپ کو فرض کریں کہ 25 30 یا 50 100 آرڈر آپ کو آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے,
آرڈر آپ پلیس کر رہے ہیں اس کے دوران آپ کا کوئی کارڈ کا مسئلہ ہو گیا, ممبرشپ ختم ہو گئی یا کوئی ایشو ہو گیا, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ دیکھیں, یہ آرڈر بھی وہی پروڈکٹ کا ہے, یہ بھی وہی کا ہے, یہ بھی وہی, ایک ہی سیم پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو 30 آرڈر آئے ہوئے ہیں ایک ہی پروڈکٹ کے, ٹھیک ہے. تو آپ بیچ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کا لیپ ٹاپ بند ہو جاتا ہے, نیٹ خراب ہو جاتا ہے, سو مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو. تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے جو لاسٹ آرڈر پلیس کیا تھا وہ کون سا تھا؟ تو وہ سب سے پہلا یہ کہ ہمارا جو سا سیلر نوٹ ہے, جو بھی میرا یہاں پہ شو کروا رہا ہے, اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ خالی ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مجھے میرا سیلر نوٹ جو سا ہے وہ یہاں پہ شو کروا رہا ہے, یعنی کہ اگر میں یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں, ایک دن بعد یا 2 دن بعد آ کے اپنا اکاؤنٹ چیک کرتا ہوں, تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہاں تک جو سا آرڈر ہے وہ پلیس کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ والے جو سے میرے آرڈر ہیں ابھی پینڈنگ پڑے ہیں, کیونکہ ہم نے یہاں پہ شپمنٹ میں, کنفرم شپمنٹ میں جا کے ہم نے ٹریکنگ دینی ہے. ٹریکنگ ہمیں ابھی سیم کلب نے ابھی نہیں دے دینی, ٹریکنگ ہمیں دینی ہے سیم کلب نے کل 24 گھنٹے کے اندر, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ نشانی کے طور پہ, یاد کرنے کے طور پہ, ہم نے یہاں پہ اس کو سیلر نوٹ سیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب سیلر نوٹ سیو کرنا ہے, اب دیکھیں جب ہم نے ٹریکنگ دینی ہے تو ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس آرڈر کی ٹریکنگ جو سی ہے, یہ والے آرڈر کی ٹریکنگ میں اس آرڈر پہ دے دوں, ٹھیک ہے, یا اس کی ٹریکنگ میں اس کو دے دوں. یہ چیز ہم نے نہیں کرنی, ہم نے جون سا آرڈر پلیس کیا ہے اسی کی ٹریکنگ ہم نے اسی آرڈر پہ جا کے دینی ہے. اچھا, اب ہمارا نوٹ سیو کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہو گیا جی؟ پہلا تو یہ ہو گیا ہماری نشانی لگ گئی کہ ہمارا یہ آرڈر جو سا ہے وہ پلیس ہو گیا ہے. اب دوسرا ہمارا یہ ہوا, جب ہم لوگوں نے اب فوراً تو ٹریکنگ آنی نہیں ہے, ہم نے بیٹھ کے ویٹ تو کرتے نہیں رہنا, ہم نے سسٹم آف کیا, اگلے دن آئے یہاں پہ ہم آ کے اپنے سیم کلب پہ آ گئے, ٹھیک ہے. سیم کلب پہ آنے کے بعد ہم لوگوں نے اب ٹریکنگ دینی ہے. ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یور آرڈر ہسٹری پہ, ٹھیک ہے. آرڈر ہسٹری پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہمارے سارے آرڈر شو کروا رہے ہیں. اب یہاں پہ سارے آرڈرز کو چیک کرنے کے بجائے یا اس کو میچ کرنے کے بجائے میں کیا کروں گا, کل اس کو سمپلی کاپی کروں گا, یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور سرچ کر دوں گا. مجھے وہ میرا جو سا آرڈر نمبر ہے ایگزیکٹ اس کا سٹیٹس شو کروا دے گا کہ میرا جو سا آرڈر ہے وہ کس سٹیٹس میں اس ٹائم ہے. ابھی اس ٹائم یہ فی الحال ان پروگریس ہے, کیونکہ ہم نے ابھی پلیس کیا ہے یہ والا آرڈر, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بھی, جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس پینڈنگ میں آرڈر جاتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے, ہمارے پاس بھی آدھے گھنٹے کے لیے یہ آپشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ اگر چاہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر آرڈر جو ہے اپنا کینسل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں سے کبھی بھی کوئی آرڈر غلط پلیس ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے آرڈر پلیسنگ کے دوران, آپ کو بعد میں یاد آئے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, تو آپ لوگ آدھے گھنٹے کے اندر آ کے اپنا آرڈر جو ہے وہ کینسل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس ٹائم ان پروگریس ہے, اس کو میں سی ڈیٹیل کرتا ہوں. اچھا, ابھی یہاں پہ لکھا رہا ہے اسٹیٹس جی کہ آرڈر ریسیو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے یہاں پہ چینج ہو کے آج نہ لکھا ہوا, جب میرا آرڈر کنفرم ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا شپنگ, کہ وہ جو آپ کا آرڈر ہے وہ شپنگ کے پروسیس میں چلا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ شپڈ ہو جائے گا, شپڈ لکھا ہوا یہاں پہ آ جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے میرے آرڈر کی ٹریکنگ جو سی ہے وہ اس نے سیم کلب نے دے دی ہے. اور وہ ٹریکنگ جو سی ہے یہ آئٹم نمبر کے نیچے لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ میں انشاءاللہ جب ہم ٹریکنگ اپلوڈ کریں گے انہی آرڈرز کی انشاءاللہ کل, تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اور ٹریکنگ جو سی ہے وہ کیسے پٹ کرنی ہے اس میں. تو دوسرا ہمارا فائدہ یہ ہو گیا سیلر نوٹ سیو کرنے کا, کہ کل کو ہم نے جب آرڈر پلیس کیا اس کی ٹریکنگ لینے ہم 24 گھنٹے بعد آئے, تو ہم نے اسی آرڈر کی جو ہم نے پلیس کیا تھا ایگزیکٹ ٹریکنگ اٹھا کے امیزون کو دے دی, ٹھیک ہے. اور ایک لاسٹ فائدہ ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے منتھ کے اینڈ پہ اگر ہم لوگوں نے پراپر شیٹ بنانی ہے, پروفٹ شیٹ, کہ ہمیں کتنی, میں اپنے اکاؤنٹ سے زیادہ چلاتا ہوں تو میں اپنے اکاؤنٹ کی شیٹس نہیں بناتا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگ کسی کلائنٹ کا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں یا اپنا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ چلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو حساب رکھنا پڑے گا پورا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو آسانی ہوگی کہ آپ کو کل کو یا منتھ کے لاسٹ پہ آپ کو دوبارہ سیم کلب کو اوپن کر کے یہاں پہ آ کے اس کی پرائز نہیں دیکھنی پڑے گی پروڈکٹ کی, کہ آپ کو آئٹم کی کاسٹ کتنی پڑی تھی, ٹھیک ہے. آپ لوگ یہاں سے اس کو دیکھ کے اپنا کیلکولیشن کر لیں گے کہ آپ نے اتنے کی آئٹم بیچی اور اتنے کی آپ نے پیچھے سے خریدی, ٹھیک ہے. اس کے اندر سے آپ اپنی ساری جون سی ہیں وہ پیسز وغیرہ کاٹ کے امیزون کی, تو اپنا پروفٹ جون سا ہے وہ ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہمارا سمپل سا پروسیس تھا آرڈر پلیس کرنے کا. اب آرڈر پلیس کے بعد اب ہم نے, اچھا ابھی اس ٹائم تک آرڈر پلیس ہمارا ہو گیا ہے,
لیکن ابھی امیزون کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. امیزون کو پتہ تب چلے گا جب ہم لوگ کنفرم شپمنٹ کر کے امیزون کو ٹریکنگ دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ان سا ہے ٹریکنگ اپلوڈ کر کے تو اپنے جو آرڈرز ہیں وہ شپ اسٹیٹس میں ٹرانسفر کر دیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہو گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.